بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 549 ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی سعادت کی علامت ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له، رواہ احمد والترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی نیک بختی اور بدبختی کی علامات بیان فرمائی ہیں جو اس کی پوری زندگی کا رخ متعین کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان خوشی، غم، آسانی، تنگی، صحت، بیماری، کامیابی اور ناکامی جیسے مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ ان حالات میں کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حدیث کے پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مشکلات محسوس نہ کرے یا تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف شکوہ، اعتراض اور ناراضگی کا اظہار کرے اور اس کے دل میں ناراضگی پیدا ہو۔ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ میری مصلحتوں کو جانتا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھلائی پوشیدہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن رہتا ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ استخارے کو ترک کر دے۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کا نام ہے۔ ایک مومن جب کسی اہم معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی محدود عقل پر مکمل بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی مانگتا ہے۔ استخارہ بندے کے اس یقین کا اظہار ہے کہ حقیقی علم اور کامل حکمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو شخص استخارے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ بہت سی پریشانیوں اور غلط فیصلوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں ناراضی اور شکوے کو بدبختی کی علامت قرار دیا گیا۔ بعض لوگ ہر حال میں شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، اگر انہیں نعمت مل جائے تو مزید کی خواہش کرتے رہتے ہیں، اور اگر آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ ایسی کیفیت انسان کے دل کا سکون چھین لیتی ہے اور اسے روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ حقیقی سعادت مندی اسی بات میں ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھے، ہر معاملے میں اس سے خیر طلب کرے، اس کے فیصلوں پر دل کی گہرائی سے ناراض رہے۔ جو شخص یہ نعمت حاصل کر لیتا ہے وہ تنگی میں بھی مطمئن رہتا ہے اور فراخی میں بھی شکر گزار رہتا ہے۔ آج کے اس دور میں بے چینی، ذہنی دباؤ، ٹینشن اور ڈپریشن اور مایوسی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو پورا نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا شامل کرنے والا شخص دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے، ہر معاملے میں استخارہ اور دعا کا اہتمام کرنے، شکوہ و شکایت سے بچنے اور اپنی رضا و خوشنودی حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔